السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم میرے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل دنیا میں ہم کریں وہ سب سے پسندیدہ ہے، اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وقت پر پڑھی جانے والی نماز یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ نے پھر پوچھا اس کے بعد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پھر پوچھا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا کتنا بڑا عمل ہے۔ اپنے والدین کا ہمیشہ شکر گزار رہیے۔ ہمارے والدین کے ہم پر کتنے احسان ہیں۔ والدہ جو ہے بچے کی پیدائش کے وقت کتنی تکلیف برداشت کرتی ہیں، پھر ان کو جوانی کے لیے پروان چڑھانے کے لیے وہ کتنی تکالیف برداشت کرتی ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس تکالیف سے بھرا ہوا جو پروسیس ہوتا ہے، جس میں والدین نے بہت کٹھن سفر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ والدین کے شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ لقمان میں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کے ہمیشہ شکر گزار رہو۔ ہمیشہ والدین کا ادب و احترام کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دو شخص کھڑے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ میرا والد ہے۔ فرمایا نہ اس کے آگے کبھی چلنا، نہ اس سے پہلے کبھی بیٹھنا۔ یہ ہوتا ہے ادب کا دائرہ۔ ہمیشہ اپنے والدین کا ادب و احترام کیجیے، ہمیشہ اور اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود تھے، صحابہ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ذلیل ہو وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا شخص؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ ذلیل ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر اپنے والدین کا ہمیشہ ان کی خدمت کیجیے، ان کا ادب کیجیے، ان سے احترام والا معاملہ فرمائیں، اپنے مال کا انہیں حقدار سمجھیے۔ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا باپ جو ہے وہ میری ساری مال و دولت جو ہے وہ مجھ سے لے لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا۔ جب والد سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے، تو اس نے فرمایا یا رسول اللہ جب یہ چھوٹا تھا تو یہ ساری کی ساری میری دولت جو ہوتی تھی وہ لیتا تھا، استعمال کرتا تھا، میں اسے کچھ نہیں کہتا۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب یہ مجھے اس کے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے مال کی ضرورت ہے، لیکن یہ مجھے دیتا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیجیے، اپنے مال کا حقدار سمجھیے، یہ ساری کی ساری باتوں کا خیال رکھیے۔ اب وفات کے بعد بھی اگر ہم سے کوئی زندگی میں ان کے ساتھ کوتاہی ہو گئی تو اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کے عزیز تھے، اپنے والدین کے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اپنی جو آپ کی ماں ہے اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ
ان کے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اللہ ان کے نام کے کوئی درخت لگا دیں، کوئی صدقہ جاریہ کے لیے کوئی کام کر دیں، کیونکہ جو والدین ہیں ان کی آخرت میں جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر اولاد ان کے اچھے کام کرے گی تو ان کا صدقہ جاریہ ہے، ان کو ثواب پہنچے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ تو نیک کام کیجئے، ان کو دعائیں دیتے رہیے، ان سے دعائیں دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیاب کرے۔ پاکستان زندہ باد۔